بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو ماہ شعبان کا چاند مبارک ہو۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت اس بندے کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوال بھی نہیں کیے جاتے، اس لیے آج کے دن جو شخص بھی یہ دعا پڑھتا ہے اور یہ عمل کرتا ہے، پھر وہ رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں، آج جمعۃ المبارک کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب سے نجات عطا کرتا ہے، تو جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کو مبارک گھڑی ہے، بڑی قیمتی گھڑی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی اس دن کی قدر کریں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہرگز ہمیں غفلت میں نہ گزاریں، اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جمعۃ المبارک کے دن سے اگر آپ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس عمل کو سارے کام چھوڑ کر لیں۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمل کرتے ہوئے آپ نے صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ وہی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس درود پاک کی اس قدر فضیلت ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن حضور فرماتے ہیں میرا امتی، میرا غلام مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اس کا درود پڑھنا مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی غلام کا درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو پھر حضور اس بندے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جو ہم درود نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ آج شعبان کا پہلا جمعہ ہے، آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ شریف کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تمام زمینی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نازل فرمائی، ان کتابوں کے برابر سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جمعے کی رات میں مرنے والا یہ ذکر کر لیتا ہے تو اسے قبر میں حساب نہیں کیا جاتا، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے تمام مشکلاتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے،
تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورت مبارک نازل کر کر خوشی دی تھی۔ حضور کو دشمن کافر پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشیاں عطا فرمائی۔ تو جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ غم دور فرما دیتا ہے، اس کو خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں تو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ شیطانی وسوسے آتے ہیں پھر اس سے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام جو امام حسین حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ زادے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ زہرا کے جگرے وہ بیان کرتے ہیں، جو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اس کے اور شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ 300 پردے ان کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور یہ شیطان پردوں کو کبھی چیر نہیں سکتا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر تیسرے آسمان کا فرشتہ کہتا ہے خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ چوتھے آسمان والا پھر کہتا ہے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ جو ماہ شعبان کی راتوں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ پھر اس طرح تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ وہ لمحات آ چکے ہیں، یہ وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا ہم نے انتظار کیا تھا۔ تو آپ نے ماہ شعبان کا ادب کرنا ہے۔ اب آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص شریف کو آپ نے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ سورت اخلاص کو پڑھنے سے رب کائنات کو بیان کرنا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کو، اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورت اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر ایک دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے، اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وہ دعا سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، سبوحن قدوس ربنا و رب الملائکہ۔ اس دعا کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کر عمل کے شروع میں جتنی دفعہ درود پاک پڑھا ہوگا اتنی دفعہ آخر پر پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔